السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، حالات چاہے جیسے بھی ہوں، ہمارے اوپر جتنی مصیبت اور پریشانیاں آ جائیں، ہم جتنی زیادہ مشکلات سے جھوج رہے ہوں، کسی بھی حالت میں اللہ رب العزت کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے ان مع العسر یسرا، ہر پریشانی کے بعد، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ بسا اوقات ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، یا ہماری نوکری چلی جاتی ہے، یا ہم محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، نوکری نہیں لگتی ہے، جاب نہیں لگتا ہے، یا کسی ہم مشن میں فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، تو میرے بھائیوں اور دوستوں، بہت سارے حضرات یہ کہنے لگتے ہیں اور یہ اپنی زبان سے الفاظ ادا کرتے ہیں کہ اللہ کو میرے سوا کوئی نہیں ملتا ہے کیا؟ ہمارے اوپر پوری پریشانیاں آتی ہیں، مصیبت ہمارے ہی اوپر آتی ہیں، اور دیکھو لوگ کتنے خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک ہماری زندگی ہے، ایک ہماری جان ہے، ایک ہماری قسمت ہے، ہم قسمت کے مارے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، قسمت کا مارا کوئی نہیں ہوتا ہے، بدقسمت کوئی نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، قسمت میں کامیابی اور ناکامی کوئی لکھا کر نہیں لاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، اللہ رب العزت جو کچھ کرتا ہے ہمارے ساتھ میں، اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے، یہ سوچ کر ہم کو چلنا چاہیے۔ اگر یہ سوچ کر اور اس یقین کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے کہ جو کچھ ہوتا ہے ہمارے ساتھ ہمارے بھلا کے لیے ہوتا ہے، اس میں ہمیں چاہے پریشانی نظر آ رہی ہو، ناکامی نظر آ رہی ہو، ہمارے لیے تنگی نظر آ رہی ہو، ڈس اپوائنٹڈ، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتلاتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کشتی، پانی جہاز میں کچھ لوگ سفر کر رہے تھے، تاجر تھے، بزنس مین لوگ تھے، تجار تھے، اپنے تجارتی سامان کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ جب سمندر میں وہ کشتی سفر کر رہی تھی تو ایک جگہ لوڈ کی وجہ سے، سامان کے بوجھ کی وجہ سے کشتی اب ڈوبی کہ تب ڈوبی، یہ نوبت آ گئی تھی۔ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جس کا زیادہ سامان ہے وہ اپنے زیادہ سامان میں سے کچھ حصہ سمندر میں پھینک دے تاکہ ہم لوگ ڈوبنے سے بچ جائیں۔ لوگوں نے ایک آدمی سے کہا، ایک تاجر سے جس کا بہت سارا سامان تھا، آدھی کشتی میں، وہ اپنے زیادہ سامان میں سے کچھ حصہ سمندر میں پھینک دے تاکہ ہم لوگ ڈوبنے سے بچ جائیں۔ لوگوں نے ایک آدمی سے کہا، ایک تاجر سے جس کا بہت سارا سامان تھا، آدھی کشتی میں آدھا سامان اسی کا تھا، پوری کشتی میں آدھا سامان اسی کا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اس کا سامان بہت زیادہ ہے، یہ اپنے سامان میں سے آدھا پھینک دے۔ وہ آدمی ضد میں اڑ گیا کہ میں اپنا سامان کیوں پھینکوں؟ پھینکنا ہے تو سب کو پھینکنا چاہیے، خالی کرنا ہے تو سب کو کچھ نہ کچھ خالی کرنا چاہیے، اس لیے کہ سب کا تھوڑا تھوڑا نقصان ہوگا، ورنہ ہمارے ہی سب سے زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یاد رکھیے اور غور سے سنیے کہ حالات کس طریقے سے آتے ہیں انسان کے اوپر، اور اس کے اندر کیا خیر چھپا ہوا ہوتا ہے، کیا اس میں حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے، انسان کو نہیں معلوم ہوتا ہے۔ تمام کشتی میں سوار تجار نے، تاجر حضرات نے، لوگوں نے اس ایک تاجر کو جس کا سامان زیادہ تھا سمندر میں پھینک دیا، اس کے سامان کے ساتھ، اور اس آدمی کو بھی۔ وہ آدمی سمندر میں غرق ہوتے بچا، بے ہوش ہو گیا، اور سمندر کی موج اس کو سمندر کے ساحل میں کنارے میں لے آیا۔ سمندر کے کنارے میں آنے کے بعد اس آدمی کو ایک جزیرہ ملا، اس جزیرے میں وہ آدمی وقت گزارنے لگا۔ پتا، کچھ کھانے کی چیزیں، مچھلیاں وہ پکا کر کھانے لگا، اور ایک جھوپڑی نما ایک گھر بنا لیا۔ ایک مرتبہ وہ آدمی گھر میں کھانا بنا رہا تھا، آگ جلایا ہوا تھا۔ آگ جلانے کے ساتھ میں ہوا یہ کہ اس کی جو جھوپڑی بنی ہوئی تھی پتوں کی اور شاخوں کی یا ڈالیوں کی، وہ جھوپڑی جل گئی اس آگ سے، اور سارا سامان خاکستر اور ختم ہو گیا۔ وہ آدمی سوچنے لگا کہ ایک تو میرے اوپر یہ پریشانی آئی کہ سمندر میں پھینک دیا گیا، میرے سامان پھینک دیے گئے، دوسری پریشانی یہ آئی کہ جب میں جزیرے میں رہ رہا ہوں تو جزیرے میں
آگ کی وجہ سے میری پوری جھوپڑی ختم ہو گئی، میرا سامان ختم ہو گیا، اب میں یہاں پہ کیا کروں، یہاں پر کیا نہ کروں، اب میں مر جاؤں۔ وہ آدمی یہ سوچ کر سو گیا، اور اس کی جھوپڑی میں جو آگ لگی تھی وہ آگ دھکنے لگی اور دھواں اٹھنے لگا۔ کچھ تاجر، کچھ لوگ جو اپنے پرائیویٹ جو کشتی سے سفر کر رہے تھے، ان لوگوں کو نظر آیا کہ سمندر کے بیچ میں کہیں جزیرے میں ایک دھواں جیسی کوئی چیز اٹھ رہی ہے، آگ جیسی کوئی چیز لگی ہوئی ہے۔ وہ لوگ وہ کشتی لے کر اس دھوئیں کی طرف، اس آگ کی طرف بڑھے، اور وہ آدمی جب قریب پہنچتے ہیں تو ان لوگوں نے دیکھا کہ جزیرہ نما ایک جگہ ہے، اس میں آگ لگ رہی ہے اور ایک آدمی سویا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، وہ کشتی لگ رہی ہے اور ایک آدمی سویا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، وہ کشتی والے قریب ہوئے، ان لوگوں نے اس آدمی کو جگایا اور ماجرا پوچھا کہ تم یہاں پہنچے کیسے، تمہیں کیا ہو گیا؟ ہم لوگوں نے آگ کو دیکھ کر سمجھ لیا تھا کہ یہاں پر کوئی رہ رہا ہوگا، کوئی مصیبت آئی ہوگی، اس لیے آگ یہاں جل رہی ہے، ورنہ سمندر میں رہتا کون ہے؟ وہ آدمی اس کو بولا، ان لوگوں نے کہا کہ آؤ تم میری کشتی میں بیٹھ جاؤ اور تمہیں ہم تمہارے مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ ان کشتی والوں نے اس سے ماجرا پوچھا کہ تم یہاں تک پہنچے کیسے؟ اس آدمی نے پورا قصہ سنایا کہ میں سفر کر رہا تھا اپنا تجارتی سامان لے کر، لوگوں نے کشتی کے غرق ہونے کے ڈر سے مجھے سمندر میں پھینک دیا، اور وہ کشتی آگے بڑھ گئی اور میرا سامان بھی سمندر میں پھینک دیا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، غور سے سنیں، ان کشتی والوں نے کیا کہا کہ ہم تو ابھی جو گزر رہے تھے، ہم جس راستے سے آئے ہیں اس راستے میں لگتا وہی کشتی والے سارے کے سارے ڈوب کر مر چکے ہیں، سارے کے سارے ڈوب کر مر چکے ہیں، تم بچ گئے۔ تب وہ آدمی اللہ کا شکر ادا کرنے لگا اور سجدے میں گر گیا کہ اے بارگاہ الہی، اے میرے پروردگار، تیرا کتنا بڑا کرم اور احسان ہے، اگر وہ کشتی والے مجھے سمندر میں نہ پھینکتے تو ان لوگوں کی طرح مجھے بھی موت آ گئی ہوتی۔ اگر یہاں جھوپڑی نہ جلتی، آگ نہ جلتی، تو لوگ مجھے پہچانتے بھی نہیں، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں یہاں پر ہوں۔ میری جھوپڑی جل گئی، دھوئیں اور آگ کی وجہ سے یہ لوگ آگ کے سہارے، آگ کے اشارے میں اور آگ کی طرف آئے، اور مجھے ان لوگوں نے پا کر ساحل سمندر میں یعنی میرے مقام تک پہنچایا۔ اے میرے پروردگار، میں نے جو بدظنی، بدگمانی اپنے دل میں پالی ہوئی تھی، اور جو تیرے تعلق سے جو میرے اندر برے خیال آ رہے تھے، اس کو مجھے معاف فرما دے، اس کے لیے میں معافی کا طلبگار ہوں۔ دیکھا میرے بھائیوں اور دوستو، سنا اور دیکھا آپ نے کہ انسان بسا اوقات سوچتا ہے کہ یہ میرے لیے کیا ہے، ناکامی ہے، میرے لیے شر ہے، میرے لیے برا ہے، لیکن اس برائی کے اندر اللہ رب العزت کہیں نہ کہیں خیر کو چھپا کر رکھتا ہے، اس ناکامی کے اندر کہیں نہ کہیں اللہ رب العزت آپ کی بلندی اور کامیابی کو چھپا کر رکھتا ہے، اس بے عزتی کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کی عزت و شہرت اور ناموری اور طاقت اور قوت کو چھپا کر رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے، حالات سے کبھی بھی جو دل برداشتہ نہیں ہونا ہے، حالات سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے۔